अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली कुवैत जाने के लिए मैं निकल रहा हूं मस्कत से। ओमान का सिटी है मस्कत, यहां से। तो दोस्तों पहले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुवैत का लोड किया है मैंने, चिप्स लोड किए हैं। तो अब कुवैत के लिए निकल रहा हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि जो भी मेरे भाई जो यंग लड़के हैं मेरी वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं मुझे और ये देखते हैं कि ड्राइवर की गल्फ मुमालिक में ड्राइवर की लाइफ अच्छी है, तो थोड़ा उन लोगों से बात करनी थी कि जो भी यंग लड़के हैं मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं और चाहते हैं कि ड्राइवर के वीज़े पे गल्फ कंट्री में या कहीं पे भी ड्राइवर के वीज़े पे आ जाएं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरी वीडियो देख के आपने मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ड्राइवर की जो लाइफ है बहुत ही सख्त और डिफरेंट लाइफ है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको चाहिए किसी अच्छी फील्ड में आना, स्पेशली आईटी सेक्टर में वो आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आईटी सेक्टर का मुझे खुद भी एक्सपीरियंस है। आईटी में मैं हूँ और एक अच्छी हैंडसम पेमेंट निकाल रहा हूँ मंथली। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई लोग चाहते हैं कि न्यू जो हैं यंग लड़के अगर चाहते हैं कि ड्राइवर के वीज़ा पे आएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमने तो अब लाइफ अपनी गुजार ली है इसी फील्ड में और हमने देख लिया है कि इसमें कुछ भी नहीं है, फ्यूचर नहीं है इंसान का, और बहुत टफ जो है, बड़ी हार्ड लाइफ है हमारी। आप अभी तो मुझे देख रहे हैं ना, अभी तो मैं अपने रूम से निकला हूँ कि बड़ा साफ सुथरा होके निकला हूँ, लेकिन जब आप मेरी तीसरी या चौथी वीडियो देखेंगे ना तो फिर आप मेरी हालत देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई, मेरी हालत देख के आप बोलेंगे कि नहीं भाई ड्राइवरी हमने नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर नहीं है ड्राइविंग में, बस ये है जो मंथली कमा लिया वही जो है ना घर भेज दिया या अपना खर्च कर लिया, बस यही है। अगर आप आईटी की फील्ड में आएंगे तो आप घर बैठ के एक अच्छी जो है पेमेंट घर बैठ के भी निकाल सकेंगे। अगर इस बारे में कोई भी मेरा दोस्त मुझसे मशवरा लेना चाहता है तो मैं मशवरा भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 4 से 5 साल में हूं, 5 साल से हूं इस फील्ड में। तो दोस्तों अब चलते हैं, अपना सफ़र आज का शुरू करते हैं। अब मैं रूम से निकला हूँ, यहाँ से मैंने आगे एक मार्केट आती है, वहाँ से अपना यानी मेरा ये तकरीबन 14, 15, 16 दिन का ट्रिप भी हो सकता है। ये इतने दिन का मेरा ट्रिप होगा। वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, यानी खाने पीने का सामान लेंगे। रास्ते में जो भी कुकिंग वगैरह करनी है वो मैं खुद ही करता हूँ। अपना किचन तो नहीं है क्योंकि नई गाड़ी है, तो इसके साथ अभी तक किचन नहीं बनाया है। तो एक मैंने छोटा सा चूल्हा लेके रखा हुआ है, गैस वाला चूल्हा है वो, तो थोड़ा सामान लेके रखा हुआ है, तो वो अपनी कुकिंग कर लेते हैं, यानी अपने लिए मैं बना लेता हूँ और उससे गुजारा कर लेता हूँ। तो यहाँ से राशन लेंगे, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह, मुर्गी वगैरह और ऐसा सामान जो है, मसाले वगैरह तो खैर मेरी गाड़ी में पड़े हुए हैं, तो वो सामान लेंगे और उसके बाद कुवैत के लिए निकलेंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं फिर। दोस्तों सामान तो वहाँ से रास्ते से भी मिल जाता है, खाने पीने का सामान तकरीबन हर जगह से मिल जाता है, लेकिन सऊदी अरब में और कुवैत में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, महंगा ज़्यादा है। सऊदी अरब में ज़्यादा महंगा है और कुवैत में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी वैसे अप है, तो जब ये करेंसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए खाने पीने का सामान यहीं से ले लेते हैं। फ्रिज है गाड़ी में, कंपनी की तरफ से लगी हुई है, यानी पीछे से वकाला की जानब से वॉल्वो वालों ने फ्रिज लगा के ये गाड़ी भेजी थी जब बनी थी गाड़ी। तो जेन्युइन फ्रिज, इसमें फ्रीज़र लगा हुआ है, एक कॉफ़ी मेकर मशीन भी है और एक अवन भी है मेरी गाड़ी के अंदर लगा हुआ। तो दोस्तों मैं मार्केट के पास आ गया हूँ, यहाँ से लेते हैं खाने पीने का सामान और उसके बाद आगे चलेंगे। ये शॉपिंग सेंटर है अल मन्ना शॉपिंग सेंटर, यहाँ से हमने लेना है सामान।
دوستو کھانے پینے کا سامان لے لیا ہے، یہ اپنی گاڑی سامنے کھڑی ہے، چلتے ہیں اب اس کی سیٹنگ کرتے ہیں فریزر کے اندر اور اس کے بعد کویت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ فریزر لگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر، اس کو ہم کھولیں گے، دیکھیں گے پہلے کیا ہے اس کے اندر۔ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ کریم کی ڈبیاں پڑی ہوئی ہیں اور ایک ٹماٹر ہے۔ چلیں جی اس میں سامان رکھتے ہیں۔ یہ لیں جی، اپنی فریزر جو ہے تقریباً فل ہو گئی ہے۔ اس طرف اس کا آئس باکس ہے، اس میں گوشت اور چکن وغیرہ رکھا ہے، اور اس میں جو سبزی وغیرہ جو بھی میں نے لیا ہے، انڈے ہیں، سبزی ہیں، دودھ ہے، وہ اس میں رکھ دیا ہے۔ اس طرف جو ہے نا رکھنے سے یہ پوری آئس جم جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے سامان۔ یہ لیں جی، یہ ہو گئی بند۔ تو دوستو چلیں پھر اب نکلتے ہیں کویت کے لیے۔ یہاں سے تقریباً میرے خیال میں 600 کلومیٹر تک، 550-600 کلومیٹر عبری کا بارڈر ہے، یعنی جو سعودی عرب کو بارڈر لگتا ہے عمان کا، وہ کراس کریں گے، اور سعودی عرب میں 1100 کلومیٹر کا اپنا سفر ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کویت آئے گا۔ تو چلیں دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور آج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ میں اپنے کلومیٹر کو 0 کر لوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ سوئچ لگا ہوا ہے ایک یہاں پہ، اس کو 2-3 سیکنڈ دبا کے رکھنے سے یہ 0 ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے اپنے کلومیٹر شروع کریں گے اور دیکھیں گے کویت تک جانے کے تک ہم لوگ کتنا سفر کرتے ہیں۔ یہ نیا روڈ 1 وے بن رہا ہے، مصفہ ثنائیہ کا روڈ ہے۔ پہلے یہ سنگل روڈ ہوتا تھا، اب یہ 1 وے بن رہا ہے۔ یہاں سے دوستو ہم لوگ عبری جو سلالہ کو روڈ جاتا ہے اسی روڈ پہ چلے جائیں گے۔ وہاں پہ برج ہے، وہاں سے ٹرن لے کے عبری اس کی پہنچ گیا ہوں، اور شام بھی ہونے والی ہے۔ یہ اس کی سٹی ہے رائٹ سائڈ میں۔ اب ہم لوگ نزوہ سٹی پہنچ چکے ہیں۔ یہ نزوہ سٹی یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے سلالہ کے لیے روڈ نکلتا ہے۔ جو پہلا برج جائے گا وہاں سے لیفٹ کریں گے تو سیدھا سلالہ چلے جائیں گے۔ میرے خیال میں 900 کلومیٹر ہے یہاں سے سلالہ، 900 یا 1000 کلومیٹر ایسا کچھ ہوگا۔ اور ہم لوگ مسقط سے جہاں سے نکلے ہیں مصفہ سے 110 کلومیٹر آ چکے ہیں۔ 110 کلومیٹر کا سفر کر لیا ہے ہم نے۔ یہ نزوہ سٹی ہے۔
یہ سلالہ والا برج آ گیا ہے، یہاں سے سلالہ جانے کے لیے راستہ جاتا ہے۔ یہ آگے والی جو گاڑی ہے یہ سلالہ جائے گی، نہیں سلالہ کی روڈ پہ یہ نہیں گھومی ہے، یہ سیدھی جائے گی۔ یہ دیکھیں عمان کے سلطان تھے سلطان قابوس، جب وہ زندہ تھے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ مسجد بنائی تھی، بہت بڑی مسجد ہے، یہ دیکھیں سلطان قابوس اس مسجد کا نام ہے۔ یہاں پہ اس نے اپنا محل بھی بنوایا تھا، ایک نزوہ میں ان کا ایک محل بھی ہے، تو یہ مسجد بھی انہی کے نام پہ ہے، سلطان قابوس مسجد، بہت بڑی مسجد ہے یہ۔ عمان میں انہوں نے بہت بڑی بڑی مساجد تعمیر کروائی ہیں اور بہت اچھے کام کیے ہیں سلطان قابوس نے۔ عمان کی ترقی میں ان کا بہت بڑا، بلکہ ترقی انہی کے دور میں ہوئی ہے، 50 سال انہوں نے عمان میں حکومت کی ہے۔ مستشفی نزوہ کا ہاسپٹل ہے یہاں پہ، اور اس سے آگے جو آئے گا عمان کا شہر بہلا۔ بہلا میں ایک کہانی کہہ لیں بہت مشہور ہے کہ وہاں پہ جن جو ہے نا، وادی جن بھی ہے وہاں پہ، جہاں پہ بہلا میں جنات کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس بارے میں یہ مشہور ہے، سنا ہوا ہے میں نے۔ دوستو یہ یہاں پہ ایک پاکستانی ہوٹل ہے، شام ہونے والی ہے تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کھانا کھا لیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کے ساتھ ہوٹل ہے۔ بہلا اس جگہ کا نام ہے، بہلا سٹی سے آگے ہے یہ تھوڑا۔ دوستو یہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ کی یہاں کی مساجد کی آپ کو ایک خاص بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو بھی مساجد بنائی جاتی ہیں، ان مساجد کے ساتھ لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے علیحدہ سے مسجد بنائی جاتی ہے، یعنی جینٹس کے لیے علیحدہ مسجد ہوتی ہے اور لیڈیز کے لیے علیحدہ ایک حصہ مخصوص کیا جاتا ہے مسجد کا، جہاں پہ لیڈیز عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ سے ٹوائلٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے کہ یہاں کی تقریباً ہر مسجد کے ساتھ عورتوں کے لیے علیحدہ سے مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہاں سے اب کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے پھر نکلیں گے آگے عبری سٹی ہے، تقریباً یہاں سے ہوگا میرے خیال میں 150 کلومیٹر، اور اس کے بعد عبری سے آگے بارڈر ہے۔ رات ہو جائے گی، دیکھیں گے رات کو ویڈیو بنے گی یا نہیں، تو چلتے ہیں کھانا کھا کے پھر اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔